بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان اور اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، بے آسرا، نا امید، پریشان حال، مایوس لوگوں اور میری بہنوں کے لیے ایک ایسا عمل جو 100% قبولیت دعا کی شرائط پورا کرتا ہے اور لاکھوں اولیاء کے مجرب معلومات میں شمار ہوتا ہے۔ آپ بھی بیکار ہوتی کوششوں اور ناکام ہوتے منصوبے پرانے سے پرانے جادو، جنات، بندشوں میں آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ آج کا خصوصاً وظیفہ میری وہ بہنوں کے لیے ہے جو میری بہنیں اپنی سسرالیوں کے دل میں پیار، محبت، عزت، احترام اور رحم ڈالنا چاہتی ہیں، اپنا سسرالیوں میں مقام بنانا چاہتی ہیں، ظالم ننندوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، ظالم ساس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، دیورانی جیٹھانی کے دل میں پیار محبت ڈالنا چاہتی ہیں، اپنا ایک مقام ان کے بیچ میں بنانا چاہتی ہیں۔ یہ عمل آپ کو ہر عامل سے بے نیاز کر کے ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ مہیا کرے گا اور ناممکن کام بھی ممکن بن جائے گا۔ یہ خصوصاً وظیفہ سورہ فاتحہ کا بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ بیان فرماتے ہیں، اور ہم آپ کے سامنے گزارش کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ دل سوز سے اور دل کو نرم کر کے سنا جائے۔ آپ کے سامنے یہ ترجمہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ آپ نے یہ وظیفہ سیدھے راستے کے لیے استعمال کرنا ہے، یعنی کہ جائز کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے اور بہت ہی اولیاء کرام کا بیان فرمایا گیا ہے جو آپ کے سامنے وظیفہ ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت عبد الملک بن عمیر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے اور مشکلات کو حل کرنے والی ہے۔ اگر آپ میری بہنوں پر جادو جنات کا مسئلہ مسائل ہے، اگر آپ کے سسرال والوں نے آپ کے شوہر پر جادو کروا دیا ہے یا آپ پر جادو کروا دیا ہے، آپ جادو سے بچنے کے لیے، جنات سے بچنے کے لیے، تعویذات کے مسئلہ مسائل سے بچنے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے دل میں پیار محبت رحم ڈال سکتے ہیں، ان سے علیحدگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اب آپ اس وظیفے کو سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ میری پیاری بہنیں جو اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتی ہیں، آپ سب سے پہلے 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر کمنٹس میں جزاک اللہ لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے اس وظیفے میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو ایک دن میں ہی وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ ناپاکی کی حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ہرگز ادا نہیں کرنا۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں وظیفے کو ادا کرتے ہیں تو آپ کو کبیرہ گناہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ناپاکی کے بعد اس وظیفے کو ادا کرتے ہیں لگاتار 14 دن تک، تو انشاءاللہ آپ کو 14 دن کے اندر اندر ہی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ کو 15واں دن آنے سے پہلے ہی خوشخبری مل جائے گی۔ اب آپ نے وظیفے کو غور سے سننا ہے اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ میری بہنوں نے اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس لے کر رکھ لینا ہے اور آپ نے اپنے سامنے قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت سورہ فاتحہ کو آپ نے کھول لینا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔
آپ نے سب سے پہلے نماز عشاء کو ادا کرنا ہے۔ نماز عشاء کے فوراً بعد ہی آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادا کرنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باوضو ہو کر اپنے سونے والے بستر پر بھی آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 14 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 14 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کا ورد اس طریقے سے ادا کرنا ہے زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو پائے درود ابراہیمی میں، اور پھر آپ نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پھر درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کی بہت ہی پیاری آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے 14 مرتبہ دوبارہ آپ نے سورہ فاتحہ کا ورد کر لینا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ اس میں بھی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو پائے، یہ جو الفاظ قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں وہ تبدیل نہ ہو جائے، اس کا ترجمہ تبدیل نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے آخر میں بھی 14 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ آپ کے سامنے جو پانی کا گلاس پڑا ہوگا اس پر آپ نے 14 مرتبہ ہی پھونک مار دینی ہے، اور وہ پانی آپ نے اپنے حلق سے 3 سانسوں میں اتار لینا ہے۔ بہتر ہے کہ جب آپ پانی پینے لگیں تو آپ پھر دوبارہ ایک مرتبہ ہی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اپنی روزمرہ زندگی میں درود ابراہیمی پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ آپ پر مشکلات آئیں گی ہی نہیں، آپ پر ڈپریشن آئے گا ہی نہیں، آپ پر جو بھی مشکلات ہے وہ حل ہو جائیں گی۔ لیکن وظیفے میں بھی آپ کو درود ابراہیمی اس لیے بتایا جاتا ہے کہ وظیفے میں طاقت پیدا ہو جائے، برکت پیدا ہو جائے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہی آپ کی دعا قبول منظور ہو جائے۔ جب آپ نے پانی کو پی لیا تو آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ میری بہنوں نے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، یا رب العالمین میری دعا کو قبول منظور فرما لیجئے۔ یا رب العالمین سسرالیوں سے مجھے نجات فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک میرے سسرالوں میں جو میرے پر ظلم کرتا ہے یا اللہ پاک اسے غرق فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک مجھے مارا جاتا ہے، یا اللہ پاک مجھے پیٹا جاتا ہے، اللہ پاک آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن آپ نے اپنی زبان سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول منظور ہو جائے گی۔ آپ 14 دن کے بعد اپنے سسرالیوں کے لیے اگر دعا کرتے ہیں کہ ان کے پیار محبت پیدا ہو جائے دل میں، وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ ان سے علیحدگی کی دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی قبول منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بہن اور میرے بھائیوں کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔